باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 29 نومبر 2023۔ اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، محمد سلیم پرواز سینئر صحافی۔ آج اہم خبریں۔ سب سے پہلے جو خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے میاں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی خبر ہے، پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے۔ یہ اس میں کوئی میرا اپنا ویو ہے کہ اس میں کوئی انہونی والی بات نہیں ہے، یہ دھونا تھا۔ جب سے یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر دے کر گئے ہیں عدالتوں کے ذریعے، حکومت کا بھی اس میں ہاتھ ہوگا، ضرور ہوگا۔ میں اس میں سب سے بڑا قصوروار جو اس وقت کی وزیر صحت تھی نا، وہ لیڈی جو ہے تحریک انصاف کی، اس کو ٹھہراتا ہوں۔ وہ بلیک میل ہوئی تھی اس وقت، میرا پوائنٹ آف ویو اور میں اس پہ قائم ہوں۔ وہ بلیک میل ہوئی تھی، اس کو بلیک میل کیا گیا تھا، پریشرائز کیا گیا تھا۔ اس نے غلط رپورٹیں دی عدالت کو۔ عدالت پہلے تیار تھی، عدالت جو ہے اس وقت کی عدالت جو ہے وہ ملی ہوئی تھی، تو اس نے 50 روپے کا سٹامپ دیا، اس کے بعد اس کو باہر بھیج دیا 4 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے۔ لیکن وہ 4 سال بعد کہیں آئے وہ میاں صاحب۔ تو یہ کوئی ملکی نظام جو ہے نا، یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ آج عدالت کا جو بھی ہے وہ چلو بعد میں کریں گے، آج کا بات کروں گا کہ جو عدالت کا فیصلہ آیا نا، تو نون لیگ کے جو وکلا ہیں وہ بڑا بول رہے ہیں کہ یہ بڑا میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ کون سا میرٹ پہ فیصلہ ہے بھائی؟ یہ مجھے بتا دیں کہ نیب جو ہے وہ اپنا جو اپیل ہے اس کو واپس لے رہی ہے، یہ میرٹ ہے؟ اس کو میرٹ کہتے ہو آپ لوگ؟ وہ اپیل واپس لے رہی ہے عدالت، آرام سے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کیس کو جو ہے نا ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور میاں صاحب کو جو ہے نا وہ بری کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لو، ان کے دوگلے بھی کہتے ہیں میرٹ پہ آیا ہے، میرٹ اس کو نہیں بھائی کہتے یہ۔ اور میاں صاحب سارا خاندان آل شریف وہ لگا ہوا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بھائی اللہ کا کرم نہیں ہے، ان کا کرم ہے، جن کا کرم ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کا کرم آپ پر نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں پر، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ لوگوں پر اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا، جتنے ظلم آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیے ہیں، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو مل ملا کے وہ جو جن سے آپ ملے سب کو پتہ ہے، تو وہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے، یہ تو سب دنیا جانتی ہے۔ آپ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، سب لوگ جانتے ہیں آپ لوگ کیسے آتے ہیں، کیسے ہر چیز کو مینج کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سب مینج شدہ جو معاملات ہیں وہ ہیں۔ تو ایک اس پہ اتنا ہی، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تو ایک اور جو وہ خبر یہ ہے کہ ایک سروے آ رہے ہیں آج کل، ایک حبیب اکرم صاحب بڑے معروف اینکر ہیں، حبیب اکرم صاحب، تو وہ سروے کر رہے ہیں مختلف حلقہ جات کے کہ نیکسٹ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے۔ تو ہر حلقے میں پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے۔ میں ایک حلقہ دیکھ رہا تھا کل پرسوں کہ محمد علی خان صاحب کو جو حلقہ ہے بڑے کم مارجن سے وہ جیتا ہوا تھا پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ اس کے 52% پہ جا رہا ہے، وہ 50% پہ وہ جا رہا ہے۔ وہ سروے جو حبیب اکرم نے کیا وہ کریڈیبل بندہ ہے، وہ اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلط کیا ہے یا ویسا۔ وہ بالکل صحیح میری نظر میں وہ سروے ہو رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی بہت آگے جا رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ تو اس کا تو کسی سے مقابلہ نہیں۔ دوسری بات آج کل یہ بڑی ہو رہی ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے نئے، پہلے ہوں گے پرانے ہوں گے لیکن منظر عام پر ابھی آئے ہیں، وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب ہیں، کوئی وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو وہ نائب صدر بھی شاید پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو وہ کے پی کی میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو بہت دور کی بات ہے نا
یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ افضل مروت کا ہی مقابلہ کر کے دکھا دے کہ وہ زیادہ عوام میں پاپولر ہے کہ یا میاں نواز شریف پاپولر ہے. تو سرویز جو آ رہے ہیں یہ جو لوگ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پہ خواہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں یا اس کے حمایتی ہیں، وہ سب اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ جو پاپولرٹی ہے نا یہ شیر افضل کی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے میاں نواز شریف سے. تو عمران خان سے یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ ان کے لیے ناممکن ہے. اسی لیے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات، اسی لیے ہر طرف سے یہ زور شور ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. یہ بڑا عام تجزیہ ہو رہا ہے، بلکہ سوال ہے پورے میڈیا پہ اٹھا ہوا، ہر بندہ اس پہ تجزیہ کر رہا ہے کہ الیکشن شاید جو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہوا ہے یا صدر صاحب نے یا الیکشن کمیشن نے اس پہ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ ایک جو ہے نا وہ عام طور پہ بتا رہے ہیں کہ آج کل ہمارے سپہ سالار صاحب اور وزیر اعظم جو نگران ہیں وہ کویت اور جو ہے نا دبئی ان کے دورہ پر ہیں اور ان سے نامعلوم قسم کے معاہدے کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے. تو وہ لوگ اسی سے بھی عکس کر رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں معاہدے کر رہے، وہ معاہدے کر رہے ہیں کہ شاید اس سے پاکستان کی کوئی حالت جو ہے بہتر ہو جائے، معیشت بہتر ہو جائے. تو اس کی بہتر کرنے کے لیے ان کے خیال میں اگر الیکشن ہو جائے ٹائم پہ 8 فروری کو تو وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. تو ان کے خیال میں نتائج حاصل کرنے کے لیے مزید 6 ماہ اور درکار ہیں. اس کو یہ ستمبر اکتوبر یا جو نومبر ہے نیکسٹ اس میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ ایک رائے ہے اور یہ بلکہ میرے خیال میں یہ 60 سے 70% یہ چانسز ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. صرف 30% چانس ہیں اس وقت الیکشن کے. ابھی تک آثار کوئی نہیں ہے، اس لیے ہر تجزیہ نگار یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن مشکل نظر آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا انہوں نے نا اپنا جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، نہیں کروائے تو ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے گا. یہ رویے ہیں اس وقت. کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ لیول پلے فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے. صرف فیلڈ ہی دیں، پلے بھی رہنے دیں، فیلڈ ہی دے دیں پی ٹی آئی کو تو پھر دیکھنا ادھر کیا ہوتا ہے. لیکن وہ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو جو پی ٹی آئی کے جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو بیرسٹر ہیں گوہر علی خان صاحب، گوہر خان صاحب جو ہیں بیرسٹر ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین کے طور پر انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے اور ہفتے کو ہونے جا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حکمت عملی ہے کیونکہ فیصلہ اس قسم کا ہے. وہ ان کا ایک لیڈر وہ بیان دے رہا تھا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ ہم کسی قسم کی بھی کسی کو بھی یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتے کہ جس سے توثر ہو کہ ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے، ہم کوئی حکم عدولی کر رہے ہیں. ہم عدالتوں کے فیصلے مانیں گے اور ان کو کسی قسم کی سپیس نہیں دیں گے. کسی بھی مخالف کو سپیس دینے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی. اس کی اتوار کو اپنا ہفتے کو آ جائے گا اور سنڈے کو اس پہ تبصرہ ہوگا. تو ایک اہم جو خبر تھی وہ یہ کہ خبر نہیں بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، صحافی ہیں، بہت بڑے معروف اینکر ہیں، صدیق جان صاحب. پہلے وہ یوٹیوب سے انہوں نے اپنا نام کمایا، اس کے بعد بول نیوز پہ وہ آئے.
تو ان پہ ان کی آج سالگرہ تھی، میں ان کو سالگرہ پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو میں اس میں خاص یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا نام وہ جو ہے نا جو ECL ہوتا ہے اس میں ڈال دیا، اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ حق کی آواز اٹھاتا ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ حق آواز کا علم بردار صافی ہے، وہ نہ تو بکتا ہے نہ جھکتا ہے، اسی لیے اس کی سالگرہ پر اس کو عمرہ کے لیے نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ حکمت عملی ہے ان حکومتوں کی، تو اندازہ لگا لیں کہ صدیق جان ایک صحافی ہے، حق کی بات کرنے والا، اس کو اس کی سالگرہ کے موقع پر عمرہ پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہوں گا، میرے اس ولاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔